بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ترکیب کورس کے اندر ہم اپنا 10واں لیکچر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جملہ اسمیہ کے قواعد چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے 9 ویڈیوز کے اندر 20 قواعد بیان کیے جا چکے۔ آج انشاءاللہ الرحمن قاعدہ نمبر 21 پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے اس میں معرفہ آئے، یعنی کسی جملے کے اندر اگر پہلے اس میں معرفہ آئے اور اس کے بعد جملہ آئے تو اس میں معرفہ کو ہم کیا بنائیں گے؟ اس میں معرفہ کو ہم مبتدا بنائیں گے، اور اس میں معرفہ کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس جملے کو ہم مبتدا کی خبر بنائیں گے، چاہے بعد میں آنے والا جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت کے اندر اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوگی۔ اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے زید ابوہ عالم، زید اس کے والد عالم ہیں۔ یہاں پر زید اس میں معرفہ آیا اور اس کے بعد ایک جملہ آیا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو اس میں معرفہ کو ہم مبتدا بنائیں گے اور بعد میں آنے والے جملے کو ہم خبر بنائیں گے۔ ترکیب اس کی کیسے ہوگی؟ زید مبتدا، ابو مضاف مبتدا، ہا ضمیر مجرور متصل، عالم اس کی خبر۔ ابو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بنا زید مبتدا کے لیے۔ زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسمیہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ خبریہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے اندر خبر دی جا رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اس میں معرفہ کے بعد جملہ آیا اور اس جملے میں ایک ضمیر ہے جو مبتدا کے مطابق ہے۔ زید مفرد ہے، مذکر ہے، تو ضمیر بھی مفرد کی ہے اور مذکر کی ہے۔ دوسری مثال، زینب ابوہا عالم، زینب اس ایک عورت کے والد یعنی زینب کے والد عالم ہیں۔ یہاں پر زینب یہ اس میں معرفہ ہے کیونکہ علم ہے۔ اس میں معرفہ کے بعد جملہ آیا تو اس میں معرفہ کو اس قاعدے کے مطابق مبتدا بنائیں گے اور بعد میں آنے والے جملے کو ہم خبر بنائیں گے۔ اس کی ترکیب بھی بالکل اسی طرح ہوگی۔ یہاں پر توجہ رہے کہ زینب یہ اس میں معرفہ ہے، مؤنث ہے اور یہ مفرد ہے، تو اس کے بعد جو جملہ آیا اس جملے میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہوگی۔ مبتدا مفرد ہے تو ضمیر بھی مفرد کی ہے، مبتدا مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی ہے۔ تیسری مثال، الزیدان ابوہما عالم، دو زید ابوہما ان دونوں کے والد عالم ہے۔ یہاں پر الزیدان یہ اس میں معرفہ ہے، یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کی حالت رفعی اسی طرح آتی ہے۔ اس سے یہ وہم پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے اور یہاں پر اس کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کی حالت رفعی اسی طرح آتی ہے۔ تو زیدان یہ معرفہ ہے، اس میں معرفہ کے بعد جملہ آیا تو اس جملے کو ہم خبر بنا دیں گے اور اس میں معرفہ کو ہم مبتدا بنائیں گے۔ ترکیب اس کی اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے 2 جملوں کی ہوئی۔ الزیدان مبتدا، ابو مضاف مبتدا، ہما ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، عالم ابو کی خبر۔ ابو مضاف مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوا الزیدان کے لیے۔ زیدان مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر دیکھیں، اس میں معرفہ آ رہا ہے
اور اس میں معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہے اور اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ضمیر مبتدا کے مطابق ہوگی. مبتدا تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کی ہے. چوتھی مثال دیکھتے ہیں. الزیدون ابوہم عالم، زید ان سب کے والد عالم عالم ہے. یہاں پر الزیدون اس میں معرفہ ہے اور اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تو اس جملے کو ہم خبر بنا دیں گے اور اس الزیدون کو ہم مبتدا بنائیں گے. مبتدا حالت رفعی میں ہوتا ہے، یہ بھی حالت رفعی میں ہے. جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کی حالت رفعی واو ساکن ما قبل دمہ سے آتی ہے. الزیدون ابوہم عالم. یہاں پر الزیدون جمع ہے تو جملے کے اندر ضمیر بھی جمع کی لائے. یہ مذکر ہے، ضمیر بھی مذکر کی ہے. یہ چاروں مثال جملہ اسمیہ کی تھی، یعنی اس میں معرفہ کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ جملہ اسمیہ واقع ہو رہا ہے، یہ اس کی مثالیں تھی. یہاں پر جملہ فعلیہ کی مثالیں ہیں. زید جلس ابوہ، زید بیٹھ گئے ابوہ اس کے والد. زید اس میں معرفہ ہے، اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تو اس میں معرفہ کو ہم مبتدا بنائیں گے. جلسہ فعل، ابو مضاف، جلسہ کا فاعل اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ کہہ کر ہم اس کو چھوڑ دیں گے. جلسہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بنا زیدن کے لیے. زیدن مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دوسری مثال زینب جلسہ ابوہا. اس کو جلسہ پڑھیں گے کیونکہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل اس کے مطابق ہوگا. یہاں پر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی ہم مذکر کا لائیں گے. زینب کے مطابق ہم نہیں لائیں گے. زینب کے مطابق اس وقت لے کر آتے کہ جب جلسہ کا فاعل ضمیر ہوتا. یہاں پر جلسہ کا فاعل اس میں ظاہر ہے اور یہ مذکر ہے تو فعل ہمیشہ اپنے فاعل کے مطابق آئے گا. جب فاعل اس میں ظاہر ہو، مذکر ہو تو فعل بھی مذکر کا لے کر آئیں گے. زینب جلسہ ابوہا، زینب بیٹھ گئے ابوہا اس کے والد، یعنی زینب کے والد بیٹھ گئے. اس میں معرفہ آیا، اس میں معرفہ کے بعد جملہ آیا تو جملے کو ہم خبر بنا دیں گے اور اس میں معرفہ کو ہم مبتدا بنائیں گے. یہاں پر جملے کے اندر ایک ضمیر ہے جو مبتدا کے مطابق ہے. زینب مفرد ہے، مؤنث ہے تو ضمیر بھی مفرد ہے اور مؤنث ہے جو زینب کی طرف لوٹ رہی ہے. تیسری مثال البنتان جلسا ابوہما، دو بیٹیاں، دو لڑکیاں، جلسا ابوہما ان دونوں کے والد بیٹھ گئے. البنتان اس میں معرفہ ہے، اس کے بعد جملہ آ رہا ہے، اس جملے کو ہم خبر بنائیں گے اور البنتان کو ہم مبتدا بنائیں گے. یہاں پر بھی جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہے. مبتدا تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کی ہے. البنات جلسا ابوہن، لڑکیاں بیٹھ گئے ان کے والد. البنات اس میں معرفہ ہے، اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تو اس جملے کو ہم اس کے لیے خبر بنائیں گے اور البنات کو ہم مبتدا بنائیں گے. اور اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس مبتدا کے مطابق ہوگا. مبتدا جمع ہے اور مؤنث ہے تو جو ضمیر ہے وہ بھی جمع کی ہے اور مؤنث کی ہے جو کہ البنات کی طرف لوٹ رہی ہے. اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک سے آپ مزید مثالیں نکال سکتے ہیں، اس سے یہ قاعدہ مزید پختہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری تمام عبادات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.